نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہدایت اور گمراہی کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ جیسی شروع ہوتی ہے، بالکل ابتدا میں رب کائنات فرماتا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن، یہ وحی، یہ اسلام، یہ شریعت ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ایک اور مقام پہ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس، کہ یہ کل عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت اصل میں ہے کیا؟ کسی کو اس کی منزل مقصود کی طرف انتہائی محبت سے رہنمائی کر کر ایسے وسائل بہم پہنچا دینا کہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ اور یہ فعل خاص ہے ذات الہی کے ساتھ، کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ ہدایت کے 3 مدارج بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا ہے ہدایت تکوینی، دوسرا ہے ہدایت تشریعی، اور تیسرا ہے ہدایت توفیقی۔ بالکل اس کا الٹ جو ہے وہ گمراہی ہوگی۔ ہدایت تکوینی کیا ہے؟ ہدایت تکوینی تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا، یعنی ان کی پیدائش، ان کا بنانا، ان کے ارتقاء اور تکامل کے لیے، ان کی کمپلیشن کے لیے ایک عوامل کے سلسلے کو پیدا کر دینا کہ وہ اس پر چلتی رہے، اس راہ پر، اور اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، اس ڈیسٹنڈ رزلٹ جو ہے وہ حاصل کر لے۔ جیسے کائنات کی تخلیق ہے، جیسے پہاڑوں کی تخلیق ہے، جیسے ہوائیں ہیں، دریا ہے، درخت ہے، پودے ہیں، کہ ان کا ایک کلائمیکس آتا ہے اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کی پیدائش، ان کے ارتقاء اور ان کے تکامل، کمپلیشن، ان کے لیے ایسے عوامل اور اسباب کو پیدا کرنا ہدایت تکوینی ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، کل عالمین کو پیدا کرنے والا، یعنی چیرشر، سسٹینر اللہ کی ذات ہے۔ صرف پیدا کرنا نہیں، بلکہ اس کی نقطۂ آغاز سے اوج کمال کی حد تک پہنچا دینے والی ذات رب کہلاتی ہے۔ صرف پیدا کرنا نہیں، بلکہ اس کو چلانا، اس میں ارتقائی منازل کو طے کرنا، اور اس ارتقائی منازل کو طے کرانے کے بعد اس کے کلائمیکس تک پہنچا دینا۔ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے انسان کی تخلیق کے مراحل ہیں، کہ انسان کو پھر اللہ وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے کلائمیکس پہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں ڈکے شروع ہوتا ہے، پھر اس کا ایک زوال شروع ہوتا ہے، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ تو ہے ہدایت تکوینی، جس میں کل کائنات ہے، ہر شے ہے جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا، اس میں ارتقاء ہے، اس میں تکامل کے اسباب ہیں، عوامل ہیں، اس کو ہدایت تکوینی کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہدایت تشریعی، اپنے نام سے ظاہر ہے کہ ہدایت کے لیے اسباب کو بہم پہنچا دینا، جیسے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمانا، ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت کو جس طرح اللہ نے شروع فرمایا، اور اس کا کلائمیکس اور کمپلیشن کیا؟ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر مبعوث فرما دیا۔ قیامت تک کسی اور نبی، یہ اپنے کلائمیکس پہ دین پہنچ گیا۔ اس کو کہا نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے کمپلیٹ کر دی، اپنی نعمت تمام کر دی تم پر، کلائمیکس پہ پہنچا دیا اس کو۔ یہ ہدایت تشریعی ہے، ایسے اسباب پہنچا دینا، ایسے عوامل کو پیدا کر دینا، ایسی ریسورسز کو دے دینا جس سے ہدایت حاصل کر سکے، صحیح و غلط کا فیصلہ ہو، جس کو قرآن نے کہا قد تبین الرشد من الغی فمن شاء فلیکفر فمن شاء فلیؤمن۔
ہم نے صحیح اور غلط دونوں راہوں کو واضح کر دیا. قد تبین، واضح کر دیا، کلیریفائی کر دیا اللہ نے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اب جس کا جی چاہے جو وہ ایکسیپٹ کر لے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اللہ نے جو صحیح اور غلط ہے وہ واضح فرما دیا اپنی کتاب میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات والا صفات سے عمل کر کے سنت سے ثابت کر دیا کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے. تو ہدایت تشریعی ان عوامل کا بہم پہنچا دینا، ان اسباب کا پہنچا دینا کہ جس سے انسان ہدایت حاصل کر لے. تیسرا درجہ ہدایت کا، ہدایت توفیقی. جب بھی میں نے ایک آیت پڑھی نا، قد تبین الرشد من الغی فمن شاء، ہدایت توفیقی یہ کہ اللہ نے تمام اسباب بہم پہنچا دیے، ان عوامل کو پیش کر دیا، ان ریسورسز کو بہم پہنچا دیا، انبیاء کو بھیج دیا، اپنی کتابوں کا نزول فرما دیا، صحیح غلط کا بتا دیا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کو قرآن نے واضح کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے عمل کر کے پریکٹیکلی بتا دیا کہ یہ دین پریکٹسبل ہے، امپریکٹسبل نہیں ہے، یہ قابل عمل ہے، یہ اللہ کی وحی قابل عمل ہے تمہارے لیے. یہ عمل کر کے دکھا دیا تاکہ کوئی کسی زمانے میں اٹھ کر یہ نہ کہے کہ یہ دین جو تھا وہ تو ناقابل عمل تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تجارت کی نہیں، آپ کرتے تو پتہ چلتا ہے کتنی ڈیفیکلٹیز ہیں. آپ نے تو معاشرے کا قیام نہیں فرمایا، آپ نے تو ریاست نہیں چلائی، آپ نے تو آئین نہیں بنایا. پریکٹیکلی اللہ کے نبی نے یہ کر کے دکھا دیا، یہ اسباب مہیا کر دیے. اب یہ توفیق پر انسان کی چھوڑ دیا، اس کی چوائس پر چھوڑ دیا کہ تم یہ کرنا چاہتے ہو یا نہیں. اگر تو ایکسیپٹ کرے گا تو ہدایت پر ہے، اور اگر وہ ڈینائی کرے گا ان تمام شواہد کے موجود ہونے کے باوجود اور ریسورسز کے اویلیبل ہونے کے باوجود اگر وہ حق کو جھٹلا دیتا ہے، ڈینائی کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے اپنے قول اپنے فعل سے، تو وہ ڈائریکٹ گمراہی کے زمرے میں آ جائے گا، اور وہ گمراہ کہلائے گا، جو اپنے نام سے واضح ہے کہ راہ سے بھٹک جانا. کیونکہ شریعت ایک راہ ہے، ہدایت ایک راہ ہے، منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ان 3 سٹیپس پر چلنا جو ہے وہی ہدایت ہے. اب اگر اس کو کوئی چھوڑ دے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، یعنی راہ سے بھٹک گیا. اب راہ سے بھٹکا ہوا کیسا ہوتا ہے؟ جیسے اندھیرے میں چل رہا ہے، واکنگ ان دا ڈارکنیس. اس کو نہیں پتا کہ سیدھی راہ کہاں ہے، ہموار زمین کہاں ہے، گڑھا کہاں ہے، کانٹے کہاں ہیں، منزل کی طرف اس کو منزل ہی نظر نہیں آ رہی. وہ بلائنڈلی موکرے جس کو کہتے ہیں نا، اندھی تقلید میں لگا ہوا ہے. وہ اندھی تقلید کر رہا ہے، اور جس کی تقلید کر رہا ہے وہ خود بھی ڈارکنیس میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قرب قیامت ایک دور آئے گا جب لوگ اپنے لیڈرز کو، جہلا جو ہیں ان کو چنیں گے. فَضَلُّوا أَضَلُّوا اتَّخَذُوا النَّاسَ رُؤُوسًا جُهَالًا. جاہلوں کو اپنا امام اور لیڈر بنائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کریں گے، گمراہ کریں گے. تو گمراہی کیا ہے؟ فسق ہے، فجور ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، زندگی کا مقصد معدوم ہو جانا ہے. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید ہدایت کی راہ ہے، اسلام ہدایت کی راہ ہے، سنت ہدایت کی راہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عوامل جو اللہ نے ہدایت کے لیے عطا فرمائے اور وسائل، ان پر چلتے ہوئے ہمیں راہ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.